تعظیماً کھڑے ہونا غلط نہیں ہے. تعظیماً کھڑے ہونا، اللہ والے کے لیے کھڑے ہوئے آپ، ماں باپ کے لیے، استاد کے لیے، پیر و مرشد کے لیے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہرگز غلط نہیں ہے. کسی کی قدم بوسی، پاؤں چومنے کے لیے جھکے ہیں تو یہ جھکنا بھی غلط نہیں. عربی میں انحناء ایک لفظ ہے جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں. کسی کے لیے تعظیماً جھکنا، دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، تھوڑا سا سر جھکایا. رکوع تک جھک جانا یہ جائز نہیں ہے. جاپانیوں میں، چائنا والوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو سلام کریں یا شکریہ ادا کریں تو ایسی حالت میں جھکتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت ہو جاتی ہے. ایسا جھکنا ہمیں منع کیا. ہندی میں، اردو میں ایک لفظ ہے مجرا، اس کے معنی سلامی کے ہیں. اور سلامی کے لفظ کے لیے اردو میں جھکنے کا مفہوم ہے کہ اس طرف سلامی کرو، کیا مطلب جھکو. تو میں واضح کر دوں کہ وہ لوگ جو جھکنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ سن لیں، شریعت نے ہمیں تعظیم کے طور پر اس طرح جھکنا، اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کے لیے کہ وہ رکوع یا سجدہ ہو، اس سے منع کیا ہے. کسی کی تعظیم کے لیے اللہ کے سوا اس طرح جھکنا کہ رکوع یا سجدہ کی کیفیت ہو، اس سے ہمیں منع کیا. مگر کچھ کام ہیں تعظیم کے اور جھکے بغیر ہو سکتے نہیں. اب وہ کام کرنے ہیں اور جھکنا ان میں ضروری ہے، بغیر جھکے وہ ہو سکتے نہیں. تو اصل مقصد جھکنا نہیں ہوا. دھیان میں رہے، مثلاً کسی کے پاؤں میں جوتی پہنانا، جھکنا پڑے گا. تو مقصد جوتی پہنانا ہے یا مقصد جھکنا ہے؟ جوتی. پاؤں چومنا، اس کے لیے جھکنا پڑے گا. تو مقصد پاؤں چومنا ہے یا جھکنا ہے؟ پاؤں چومنا، اور پاؤں چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا. تو ایسے جھکنے سے منع نہیں کیا گیا. ایسے جھکنے سے منع نہیں کیا گیا. چنانچہ اس کی روایتیں موجود ہیں. صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے. اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے. درجہ مرتبہ حضرت علی کا زیادہ ہے، لیکن وہ چچا تھے، ان کے بھی چچا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تھے، تو وہ اس لیے ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے.
اور ماں کے پاؤں چومنے کا بیان آپ سنتے رہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی بڑی مشہور معتبر کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ اب ماں کے قدم چومنے کے لیے آپ جھکیں گے تو مقصد جھکنا نہیں۔ تعظیم کے حوالے سے جو چیز منع ہے وہ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا حرام ہے۔ فتح القدیر وغیرہ دیکھیں، علماء کی اس پر بڑی بحث موجود ہے۔ اگر کوئی کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تعظیم کی نیت سے تو وہ گناہ گار ہوگا، کافر مشرک نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کریں گے تو شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے کریں گے تو حرام ہوگا۔ مزار پر ایک ہے چوکھٹ، اللہ والے کی چوکھٹ کو بوسہ دینا کوئی حرج نہیں، منع بھی نہیں۔ قبر شریف کو چوم لینا منع نہیں، لیکن قدم بوسی کے لیے اس طرح جھکنا کہ دیکھنے والے کو لگے سجدہ کر رہا ہے، اس سے ہم منع کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو نیت معلوم نہیں ہے۔ دوسرا شک کرے گا، آپ جھکے ہیں قدم بوسی کے لیے، اس نے کہا یہ تو سجدہ کر رہا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بلند ہو، اونچا ہو تو بوسہ دے لے، جھکے اس طرح نہیں کہ سجدے کا گمان ہو، احتیاط کرے۔ لیکن وہ قدم بوسی کر رہا ہے تو اس کو سجدہ کہا جا سکتا نہیں، کیونکہ اس کی نیت بھی نہیں اور نہ وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ صرف قدم چوم رہا ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی قدم بوسی ہی کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، مگر اس کو بھی منع کریں گے کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے غلط سوچنے کا احتمال ہے کہ وہ غلط سوچیں گے۔ جہاں تک تعظیماً کھڑے ہونے کی بات ہے، جو مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کھڑے ہونے سے منع کیا، تو جب نبی نے منع کیا تو اب تعظیماً کھڑے ہونا، قیام کرنا، قیام تعظیمی یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب علماء اہل سنت نے دیا ہے، میں مختصراً واضح کر رہا ہوں کہ قیام تعظیمی منع نہیں ہے، منع اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں منع نہیں ہے، حدیث موجود ہے، آئیے میں پھر سمجھا دوں۔ ایک ہے حکماً قانوناً منع کرنا، اور ایک ہے طبعاً طبیعت کی وجہ سے عاجزی کرتے ہوئے روکنا۔ مثلا اللہ والوں کے ہاتھ چومتے ہیں لوگ، وہ روکے کہ نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ چومنا جائز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، وہ عاجزی انکساری کر رہا ہے کہ میں اس لائق نہیں، وہ طبعاً طبیعت کی وجہ سے، شرعاً قانون ہوگا، طبعاً قانون نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضور تشریف لے جاتے، جب تک حجرے میں داخل نہیں ہو جاتے صحابہ کھڑے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس طرح کھڑے ہونا مجھے پسند نہیں۔ اگر یہ شرعاً ہوتا تو پھر کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا، یہ طبعاً تھا، عاجزی کرتے ہوئے، یہ قانون نہیں تھا، حکم نہیں تھا، ورنہ اس کا جواب حدیث شریف نے ایک حدیث دوسری حدیث کو واضح کر رہی ہے۔ دوسری حدیث نے بتایا کہ عجم کے بادشاہ جب بیٹھتے ہیں، دربار لگاتے ہیں، تو ان کے درباریوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرمایا اس طرح پسند نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوں اور دوسروں کو کھڑا رکھیں، اور جو اس طرح چاہے اس کے لیے وعید بھی فرمائی۔ وعید کا مطلب ڈر بھی سنایا گیا کہ جو اس طرح اپنی تعظیم چاہے یہ اچھی بات نہیں۔ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب برکات میلاد شریف میں یہ قیام تعظیمی کا جو باب ہے وہ پڑھ لیجئے گا، اس میں واضح کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد آئے تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ اگر مطلقاً یہ کہا جائے کہ کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں تو پھر اس حدیث کو کیا کہو گے؟ سوال آ جائے گا۔ تو بات میں نے پہلے بتا دی کہ قانوناً منع نہیں کیا ہے، طبعاً عاجزی کرتے ہوئے منع کیا ہے۔ اور سنیے، سارے دوست یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کے پاس تشریف لے جاتے، وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھتی، اپنے بابا جان کی پیشانی چومتی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جب کبھی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر بیٹی کی پیشانی چومتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ دونوں جگہ کھڑے ہونا پایا گیا۔ کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ بیٹی کو روکاؤ کہ کیوں اٹھتی ہو میرے لیے؟ کیا کوئی روایت ملے گی؟ نہیں۔ چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو یہ تعظیم ہے، بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو یہ شفقت ہے، محبت ہے۔ سیدہ کھڑی ہوتی ہیں بابا جان کے لیے، یہ تعظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ شفقت ہے، محبت ہے، مہربانی ہے۔ اور یہ معمول تھا، یہ نہیں کہ کوئی ایک مرتبہ، یہ معمول تھا۔ تو وہ لوگ
جو صرف ایک روایت کو دیکھ رہے ہیں جس میں طبعی ناپسندیدگی بتائی ہے کہ طبیعت کو پسند نہیں کہ تم میرے لیے کھڑے ہو، وہ اس میں تکلیف ہے، لیکن صحابہ نے اس کے بعد بھی کھڑے ہونا بند نہیں کیا، یا تو دکھاؤ کہ اس کے بعد کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا کھڑے ہونا اور یہ ساری باتیں جب ثابت ہیں تو لوگوں کا روکنا آج تعظیماً قیام سے روکنا یہ ہرگز صحیح نہیں، اونچی کہیے، وہ تعظیم جس سے منع نہیں کیا گیا وہ کی جائے گی۔ تبرک، میں نے آپ کو بہت موٹی مثال دی تھی، بہت موٹی مثال زمزم کی۔ کیوں کھڑے ہو کے پیتے ہیں؟ کیا حدیث میں پانی کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت نہیں ہے؟ پھر زمزم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ اس کی تعظیم ہے۔ تو نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلنے والے پانی کی تعظیم ہے، تو پھر نبیوں کے نبی کی تعظیم کیوں نہیں ہے؟ فقہا جو دین کو سمجھتے ہیں انہوں نے 3 پانی کھڑے ہو کر پینے کی کہا ہے، پیے جا سکتے ہیں 3 پانی۔ ایک زمزم، وضو کا بچا ہوا پانی، اب آپ کے ہاں اس کا تصور نہیں، پہلے پاک صاف لوٹے سے کرتے تھے، اب تو آپ کے ہاں پائپ لائن ہے، ٹیب، وہ پانی اگر بچ جائے کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں۔ کسی بزرگ اللہ والے نے پانی پی کے چھوڑا ہو، بچ گیا ہو، جس کو فارسی میں یا اللہ رحم بس خوردہ کہتے ہیں، جو بچ گیا ہو اس کو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ یہ 3 پانی بتائے گئے، تو ان تینوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تعظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ ذرا کتابیں پڑھیے، احادیث پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے۔ میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی کمان کو چھو لیا، وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے بغیر وضو اس کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت ام سلیم، ان کے گھر میں مشکیزہ پانی کا، میرے آقا نے اس کو منہ لگا کے پی لیا، انہوں نے اتنا ٹکڑا کاٹ لیا کہ اس کو تبرک بنا کے رکھیں گے۔ یہ صحابہ کے واقعات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کنز العمال میں روایت موجود خداش کے حوالے سے، ان کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں پیالہ نکالو۔ وہ ایک پیالہ نکالتے ہیں، پرانا سا پیالہ ہے، اس کو جوڑ کے رکھا ہوا، وہ نکالتے ہیں، اس میں زمزم ڈالتے ہیں، حضرت عمر وہ پیتے ہیں، اس میں ہاتھ پھیرتے ہیں پیالے کو، اور پھر وہ ہاتھ اپنے منہ پر، جسم پر پھیر لیتے ہیں۔ اس پیالے کی کیا خاص بات کہ اس پیالے کو نکالنا، اس میں زمزم ڈلوانا، اس میں پینا، پھر اس پیالے سے برکت حاصل کرنا، کیونکہ اس پیالے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں روایت موجود، جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
حضرت عبداللہ محدث صحابی ہیں، خود صحابی بھی ہیں محدث بھی ہیں، حضور کے ممبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، روایتیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے ہیں، نالین شریف آپ نے دیکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی لگا لی، کسی نے ان کو دی نہیں کہ نبی پاک آتے ہیں وہ حضور کے مبارک قدموں سے نالین شریف نکالتے ہیں، ایک دائیں آستین میں ڈال لیتے ہیں، ایک بائیں آستین میں ڈال لیتے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یہ مٹی لگی ہوئی ہے، اس کو چل کے آئے ہیں باہر سے، تم نے ایسا کیوں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ محفل میں بیٹھے ہیں، جوتی مبارک ان کی آستین میں ہے، جب اللہ کے حبیب تشریف لے جاتے ہیں وہ قدموں میں پیش کرتے ہیں پہننے کے لیے۔ تو صحابہ کی یہ تمام تعظیمی واقعات آپ جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔